آج کا ہمارا موضوع بہت حساس ہے۔ ہماری مینگو انڈسٹری میں آم کی دو اقسام ایسی ہیں جو پچھلے 10 سال میں بہت تیزی سے پھیلی ہیں۔ یہ سندھڑی اور سفید چونسا ہے۔ پنجاب میں ان کا رقبہ صرف 8% ہوتا تھا جو اب بڑھ کے تقریباً 35% ہو گیا ہے۔ سندھ میں سفید چونسا بہت کم ہے جبکہ سندھڑی جو ہے وہ تقریباً 70% رقبے پہ کاشت ہے۔ یہ دونوں اقسام سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور یہی مینگو گروورز کے لیے بڑی آمدن کا سبب ہیں۔ ہمارے باغات کی رونقیں انہی دو اقسام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، سفید چونسا پہ چھوٹے موٹے مسائل تو پہلے بھی ہوتے تھے، جیسے سن برن ہے یا وی پیری کے مسائل ہیں، جس کو ہم بہت حد تک پوٹاش کے استعمال کو بہتر کر کے اور پانی کے استعمال کو ریشنل کر کے اس مسئلے کو ہم حل کر رہے تھے۔ لیکن اس سال اگست کے آخری 2 ہفتوں میں مسلسل بارشوں سے ایک نئے مسئلے نے جنم لیا ہے۔ ان بارشوں کے باعث پھل پر اینتھراکنوز کا شدید حملہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور عام طور پر جو اس کی پرانی شہرت ہے وہ یہی ہے کہ یہ پھل کے اوپر حملہ کرتی ہے جب پھل کو سٹور کیا جائے، یا پھر اس وقت یہ پھل کے اوپر اٹیک کرتی ہے جب پھل نرم ہوتا ہے اور پکنے کے دوران اس کا حملہ دیکھنے میں آتا ہے، جس سے پھل کے اوپر سیاہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ اس نے پھل کو پودے کے اوپر ہی متاثر کر دیا ہے۔ پھل کے اوپر سیاہ نشان بنے ہوئے ہیں اور ان کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ عام دیکھنے میں ہی بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور پکنے پر اس کی جلد پر واضح سیاہ نشان بن جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ گہرے ہو جاتے ہیں اور یہ پھل کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اچھا، اس وقت اکثر باغات کی صورتحال یہ ہے کہ جب ہم سفید چونسے کا پھل توڑ کے اس کی چھانٹی شروع کرتے ہیں تو 80 سے 90% آم ایسا ہے جس کے اوپر بڑے واضح نشان ہیں اور ایکسپورٹر اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اور یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو نہ صرف اب ایکسپورٹر اس کو پسند نہیں کرتے بلکہ لوکل مارکیٹ میں بھی اسے بہت پسند نہیں کیا جاتا۔ اب ہم اس کے تدارک کی بات کرتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم نے بچنا کیسے ہے۔ جی، اس بیماری سے بچنا آسان ہے، لیکن جب یہ پھل کے اوپر ظاہر ہو جائے تو پھر اس کا کنٹرول مشکل ہے۔ اگر ہم 4-5 بنیادی کام کریں اپنی مینجمنٹ کے دوران تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ہر سال ہم مناسب پروننگ کریں تاکہ پودوں کے اندر بھی روشنی پہنچے اور پودے کے بیرونی حصے پر بھی روشنی جائے۔ تو یہ روشنی جو ہے اس مسئلے کا سب سے بہتر حل ہے اور یہ بہت ایک مؤثر طریقہ ہے جو اس بیماری سے پھل کو بچاتا ہے۔ دوسرا، نائٹروجن کا استعمال ہم کم کریں، خاص طور پہ پھل کے دوران تو بالکل نائٹروجن کو استعمال نہ کریں۔ تیسرا، جولائی اگست میں آپ پاشی اس وقت کریں جب زمین اچھی طرح خشک ہو جائے، گیلی زمین کو تو بالکل پانی نہ دیں۔ پھل توڑنے کے بعد ہر سال کاپر بیسڈ فنجیسائیڈ کا سپرے کریں۔ اگر ہم یہ 4 احتیاطیں کریں تو ہم اپنے پھل کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جولائی اگست میں بارشیں ہو جائیں تو جب بھی بارش ختم ہو تو 3-4 دن پودے کو دھوپ لگنے دیں اور اس کے بعد پھپھوند کش ادویات کا سپرے کر دیں۔ ایزاکسیسٹوبن اور کاپر بیسڈ فنجیسائیڈ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہیں۔ اس سال بھی ایسے باغات جن کے پودے ہوادار تھے اور جن کے اندر روشنی پہنچ رہی تھی اور جنہوں نے بارش کے بعد پھپھوند کش دوائی کا سپرے کیا ہے تو وہاں پہ ان کا پھل جو ہے وہ بہت صاف ہے، یا بہت کم پھل ایسا ہے جس کے اوپر اس بیماری کے نشان ہیں۔ اچھا، اب سب سے اہم سوال کہ اس وقت پھل پودے کے اوپر ہے، سیاہ نشان بنے ہوئے ہیں، تو اب اس مسئلے کا کیا کیا جائے؟ کیا اب کوئی سپرے کرنا چاہیے؟ جی بالکل۔ اگر آج بھی ہم ایزاکسیسٹوبن اور ڈائیفینکونازول کا جو مکسچر ہے اس کا سپرے کر دیں تو اس سے جو پھل کے اوپر بنے ہوئے نشان ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ جب پھل پکے گا تو اس کے اوپر جو پھل گلنے کا عمل ہے، جو اس کی جلد کے اوپر سیاہ نشان پڑتے ہیں وہ بہت کم پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت ہم جس بھی سٹیج پہ ہیں تو ہم فوری طور پہ اپنے باغات میں
یہ جو ایزاکسیسٹروبن کا سپرے ہے یہ ضرور کریں تاکہ اس بیماری کو کسی حد تک ہم کنٹرول کر سکیں.